تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب تشریف فرما۔ اچھا، اب یہ اتنی شاندار بات ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو فضل و کمال عطا کیا، اس فضل و کمال کو ذرا سا کھولیں، یہ عقدہ کیا ہے؟ یعنی اس وقت دنیا بھر میں جہاں جہاں آپ کو سنا جا رہا ہوگا، لوگ انگشت پدندہ ہوں گے اس بات پہ کہ صاحب 24 آورز ہمارے پاس ہیں، 24 آورز انہی کے پاس تھے، تو ان کے پاس بھی وہی 24 گھنٹے تھے، ہمارے پاس بھی وہی 24 گھنٹے ہیں، لیکن ہم صاحب کوئی ایک کام کرتے ہیں تو ہم تھک جاتے ہیں اور اس کام کو بھی پورا نہیں کر پاتے۔ اور یہ اتنی ڈائیورسٹی کہ مطلب آپ اتنا بڑا دعویٰ، اس سے بڑا دعویٰ ہو نہیں سکتا۔ اس وقت کوئی یا تو خضر ہو یا کوئی کتب ہو، وہ مجھ سے آگے ہوگا، باقی مجھے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کر دیا۔ دوسرا یہ بتائیے فضل و کمال کے ساتھ کہ تصوف کی دنیا میں جو خاص طور پہ آپ کا مقام ہے اور خانقاہوں کو جس انداز سے آپ نے خانقاہوں میں ریفارمز کی، اس کا تو ظاہر ہے تصور میں محال ہے، سلاطین سے دوری رکھتے تھے، تحائف قبول نہیں کرتے تھے، عجیب غناک عالم تھا، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وفوق کل ذی علم علیم، کہ ہم نے ہر علم والے پہ ایک علم والا رکھا ہے۔ کیا کیا؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے بڑے علم والوں میں سے ایک علم والے تھے۔ اللہ! اور آپ کا یہ فرمانا کہ فضل و کمال میں بہت آگے ہوں، یہ اس بات کی دلیل تھی کہ آپ کہتے تھے لوگ بچپن میں کھیلتے کودتے دائیں بائیں چلے جاتے ہیں، جب وقت ضائع کر کے جوانی کی عمر گزار لیتے ہیں پھر ان کو خیال آتا ہے علم پڑھ لیں، علم پڑھنا۔ تو آپ کے بارے میں آپ نے خود ہی یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں اس گھرانے میں پیدا ہوا جو علمی تھا، پیدا ہونے کے فوری بعد ہی مجھے ورثے میں کتاب ملی، سبحان اللہ، ایک لمحہ ضائع نہیں کیا۔ آج ہمارا تقریباً 50-55 منٹ کا یہ پروگرام ہے، میں صرف اگر ان کی کتابوں کے نام بتاؤں نا تو وہ وقت احاطہ نہیں کر سکتا۔ 505 کتابیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں اور ان کے نام بتا دینے ہمارے سارے وقت کو گھیر لیتا۔ تو فضل و کمال کی یہ میں بات بتا رہا تھا کہ ہمارے اساتذہ کرام یہ کہا کرتے تھے کہ علماء کے بچے آدھے عالم تو پیدا ہوتے ہوئے، کیوں؟ ان کے گھر میں کتابیں ہوتی ہیں، علم سے وابستگی ہوتی ہے، صرف ان کو پڑھنا ہی ہوتا۔ اگر پڑھ لیں تو اپنے پچھلوں سے اپنے کئی آگے نکل چلے جاتے ایسے ہی۔ اور پھر تصوف سے جو ان کا شغف ہے، ان کی محبت ہے، پہلے یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی کی لغت میں تصوف کیا ہے، صحیح، پھر ان کی اصطلاحات کی طرف جائیں گے۔ علامہ جلال الدین سیوطی تصوف کہتے ہیں اتباع شرع کو، کہ شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا۔ کیا کیا؟ ہمارے آج کے دور میں جو نرم مزاج ہوتا ہے، جو سست ہوتا ہے، جو کام صحیح نہیں کرتا، جو ڈیوٹی نہیں پوری کرتا، اس کو کہتے ہیں یہ صوفی ہے، اس کو بطور تذلیل استعمال کیا جاتا ہے، معاذ اللہ۔ جبکہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر میں صوفی وہ ہے جو سب سے زیادہ چست، توانا اور باہمت انسان، اور شریعت کا پابند۔ جی بالکل۔ اس پہ آپ کا ایک جملہ بڑا بے مثال ہے، بڑھاپے میں کمزور ہو گئے تو کسی نے کہا کہ آپ عبادات کم کریں، تو فرمایا انہی عبادات نے مجھے اللہ کے قریب کیا ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو صوفی کسی وقت میں بھی، کسی زندگی کے لمحے میں بھی اپنا اللہ سے تعلق کم نہیں کرتا، بلکہ جو زندگی آگے کی طرف جاتی ہے تو عبادت قوت دیتی ہے، لذت دیتی ہے، اور جوان مردی پیدا ہوتی ہے۔ کیا اچھی بات ہے، کیا اس سے تھکاوٹ نہیں ہوتی، تھکاوٹ جوانی میں ہوتی ہے، کیا اچھی جب نئی نئی عبادت شروع کرتے ہیں۔ اور پھر جب آپ کو سجادہ نشین بنایا گیا، ایک خانقاہ کا آپ کو چانسلر بنایا گیا، آپ کو کہا کہ آپ اس کو لیڈ کریں، آپ نے سب سے پہلے اندر افراد کو دیکھا کہ یہ کیا کرتے، اور جب دیکھا کہ یہ وظیفہ خور ہے، نمازیں نہیں پڑھتے، تہجد نہیں پڑھتے، اوراد و وظائف نہیں پڑھتے، بیٹھے رہتے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، تو آپ نے پہلے ان کو تنبیہ کی کہ صحیح ہو جاؤ ورنہ میں پوری طرح تمہاری چھانٹی کر دوں گا۔ پھر جب وہ نہ صحیح ہوئے تو آپ نے پھر لسٹ بنائی ان کی، جو سست لوگ تھے، تصوف میں کاہل تھے، ان کو پھر آپ نے نومینیٹ کر کے باہر نکالا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ آپ نے شاید اپنی مرضی سے لوگ اندر رکھے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے ان کی جگہ ان کے وظیفے کو روک کر ان کا معاش بند کیا تو وہ دیکھو میں نے ان کی جگہ متبادل افراد رکھے، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ میں نے ان کے پیسے کو کہیں اور استعمال کیا۔ میں نے ان کی جگہ طلباء بلائے اور ہمت والے لوگ بلائے جو اس معاملے میں تنہائی میں رہ کر اللہ کی عبادت کر کے اللہ کے قریب پہنچ سکے۔ کیا کہنے، سبحان۔ اور پھر جو سلاطین کے ساتھ آپ کا تعلق تھا، اس کے لیے عرب کا ایک بہت خوبصورت جملہ ہے، بئس الفقیر الی باب الامیر، برا ترین فقیر ہے جو مفادات دنیا کے لیے امیر کے دروازے پہ جائے۔ ہائے 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 ہائے۔ اور اس کو جدید دور میں علماء اکرام نے اس طرح اس کو تبدیل کیا کہ نعم الفقیر الی باب الامیر، بہت اچھا وہ فقیر ہے، اللہ والا ہے جو دین اسلام کی تبلیغ کے لیے بڑے آدمی کے دروازے پہ جاتا، کیا بات، اس کو کہتا ہے کہ آپ آئیں اور دین اسلام کا کام کریں،
جب آپ آگے ہوں گے تو دین اسلام ترقی کرے گا. سبحان. اور پھر آپ کا یہ مزاج گرامی ہوتا تھا کہ آپ تحائف نہیں لیتے تھے. ویسے تحفہ لینا سنت ہے اور آپ کبھی کبھی لے لیتے تھے، لیکن مستقل آپ کا مزاج نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس وقت کے لوگوں کی یہ طبیعت تھی تحفہ دینے کے بعد پھر اپنے کام نکلواتے تھے. جیسے آج ہے، ہاں آج بھی یہ صورتحال ہے. اگر کوئی آپ کے پاس تحفہ لے کے سمجھ لے یہاں ایک بیل بجنی چاہیے کوئی نہ کوئی کام ہے اس کا. جی، تو اس میں آپ بڑا نوٹ کرتے تھے کہ تحفہ میں نے کس کا لینا ہے. غریب آدمی سے نہیں لیتے تھے، بہت زیادہ مالدار جس کے پیچھے کوئی مقاصد ہوتے تھے اس سے نہیں لیتے تھے. کوئی طالب علم آپ کو تحفہ دیتا تو اس سے تحفہ وہ والا لے لیتے اور اپنے پاس سے بہتر تحفہ اس کو دیتے تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو. تو سنت کی پابندی کرتے تھے، تحفہ لے لیتے تھے، لیکن دیکھتے تھے کہ کس سے لے رہا ہوں. شاہ وقت نے، جن کا نام اشرف تھا، انہوں نے آپ کو 2 تحفے بھیجے، ایک دینار بھیجے 1000 اور دوسرا ایک خادم بھیجا. تو آپ نے خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی طرف منتقل کر فرمایا جا تو اپنی زندگی گزار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رہ، خدمت کر، تیرے درجات بلند ہو. اور پیسے واپس بھیج دیے. فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں. مجھے نظر آتا ہے اس میں شیخ عبد القادر جیلانی کا رنگ کہ آپ نچوڑ دیا، میں لوگوں کا خون نچوڑ کے مجھے تحفہ. تو بادشاہ کہاں سے دیتے ہیں پیسے؟ لوگوں کا خون نچوڑ کے. آج بھی جو بڑے بڑے تحائف دیتے ہیں اور پھر واپسی ملنے والے تحائف گھروں میں لے جاتے ہیں، وہ کدھر سے آتے ہیں؟ وہ خود کماتے. وہ خون ہے قوم کا جو نچوڑ کے تو لوگوں کو دے دیتے ہیں. اچھا، بڑا مشکل ہوتا ہے ریزسٹ کرنا، بڑا مشکل ہوتا ہے سمندر کی لہروں کے اور موجوں کے خلاف کھڑے ہونا. آپ یہ دیکھیں مروجہ جو خانقاہی نظام تھا اس کے خلاف ہی آپ کا ترہ تھا کہ آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے اس کے اندر ریفارمز کی. آج اگر کوئی بات کرے تو صاحب تصور بھی محال دکھتا ہے. لوگ ہمیں مطلب جو ہے وہ یہ کہیں گے کہ صاحب یہ جو ہیں وہ بہک گئے دین اسلام سے، ایسے کر کے جھاڑ دیتے ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک. آخر میں بڑا لطیف ایک موضوع ہے اور میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا سا آپ عشق کے رنگ میں، ویسے تو ظاہر آپ عشق کے رنگ میں ہی ڈوبے رہتے ہیں ہر وقت، لیکن مزید اس رنگ کو اپنے اوپر چڑھا کے ذرا بات کیجئے. ایک تو تصانیف کے بارے میں ضرور بتائیے آپ کی، لیکن خاص طور پہ جو سننے والوں کو ذرا سمجھ آئے کہ یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ آج کا نہیں ہے. یعنی یہ 9ویں صدی ہجری میں بھی علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی خوش عقیدگی کے ساتھ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کلام فرماتے ہیں. پھر عظمت والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آج ہماری زبانیں دراز ہو جاتی ہیں معاذ اللہ. یہ زبانیں کٹ کیوں نہیں جاتی؟ میں تو یہ کہتا ہوں کٹ جانی چاہیے زبانیں، لیکن وہ عظمتیں جو ہیں وہ اس وقت 9ویں صدی ہجری میں بیان کر رہے ہیں، یہ آج کا معاملہ نہیں ہے. پھر عظمت صحابہ پہ وہی بات ہے کہ زبانیں ہماری خاک کیوں نہیں ہو جاتی صاحب، وہ اس وقت بیان کر رہے ہیں. اور پھر یہ دیکھیں کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت، ہماری زبان جل کیوں نہیں جاتی صاحب آج کلام کرتے ہوئے، وہ اس وقت 9ویں صدی ہجری میں بتلا رہے کہ یہ شہادت کیا. بتائیے ذرا. اور جنید بھائی ان کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ جو زیارات کا مسئلہ ہے نا، اس میں سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے دفاع میں 7 کتابیں لکھی، اللہ، جس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 سے زائد مرتبہ جاگتے ہوئے زیارت کروائی. اللہ اکبر. وہ کتابوں کا بدلہ تھا کہ تم نے میرے یعنی والدین 7 کتابیں لکھی ہیں تو میں 70 مرتبہ جو ہے زیارت کرواؤں گا. وہ اس لیے تھا کہ تو نے میرے والدین کی عزت کا تحفظ کیا، اب عالم بیداری میں اللہ 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 اللہ. اور اس میں جو عقیدے بیان کی آپ نے اس کے قلم توڑ کے رکھ دیا. پہلا عقیدہ آپ کے والدین کے ایمان کے بارے میں لکھا. فرمایا کہ آپ کے والدین زمانہ فطرت پر ہی مذہب پر تھے، کبھی شرک اور بت پرستی کی طرف گئے ہی نہیں. اللہ اکبر. اس کے اوپر دلیل دیتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر میری اماں جان بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا تک مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں میں اللہ. دوسرے نمبر پر دوسرا عقیدہ اسلام بتایا کہ وہ مذہب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر تھے. اور تیسرا بڑا ہی خوبصورت نظریہ لکھا، اس کے اوپر بھی دلائل دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اعلان نبوت کے بعد دونوں افراد کو، آپ کی والدہ اور آپ کے والد کو زندہ کیا. انہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا، پھر دوبارہ اللہ نے ان کی روحوں کو قبض کیا. اللہ. یہ ایمان والدین کا تحفظ جب کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مرتبہ جاگتے ہوئے 7 کتابیں کیا لکھی کہ مطلب ملٹیپلائی بائی 10 10 مطلب یہ نوازشات ہیں، یہ کرم ہے، یہ فضل ہے کہ آپ نے دریا بہا دیا. اللہ. اور پھر جو آپ نے تصانیف لکھی، میں اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا چند لمحوں کے اندر، کہ تفسیر میں اور تفسیر کے متعلقات میں 35 کتابیں، فن حدیث میں 186 کتابیں، اصول حدیث میں 19، علم الفقہ میں 72، اصول فقہ، دین اور تصوف میں 16، فن لغت، صرف و نحو میں 56 کتابیں، اور اس کے علاوہ تقریباً 116 کتابیں آپ نے متفرقات پہ لکھی. ہر فن کے اوپر آپ نے اتنا کچھ لکھا.
اور جو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کتابیں لکھی، اس میں محبت رسول کا سمندر بہا دیا۔ اللہ اکبر۔ اس میں ایک جملہ انہوں نے اتنا کمال لکھا کہ وہ تاریخ میں لکھا ہوا جملہ ہمیں اپنے گھروں کی دیواروں پہ لکھ کے لگانا چاہیے۔ علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ اتنا خوش تھا کہ اس نے سارے معاشرے کی عورتوں کو اس سال لڑکے تقسیم فرمائے۔ اللہ، یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ خصائص الکبریٰ میں لکھا، جو آپ کی سیرت کی کتاب انہوں نے لکھی۔ پھر انہوں نے صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت، بالخصوص سیدہ فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء للعالمین، ان کی عظمت پہ جو کتاب لکھی میں اس کا نام سناؤں گا اور اس کا معنی سمجھاؤں گا۔ اس کتاب کا نام ہے الغصور الباسمہ فی مناقب سید فاطمہ۔ اس کا مطلب ہے جہاں تک کائنات کی حدود پھیلی ہوئی ہیں سیدہ فاطمہ کی شان وہاں تک پہنچ۔ سبحان اللہ۔ کتاب کا نام اتنا بمقصد لکھا تاکہ لوگوں کو بتا دیا کہ سیدہ کے نام کو پڑھ کر ان کی عظمت کو دیکھنا، اس کتاب کو پڑھ کر پتہ چلے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کی عظمت کتنی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے شیخین کی عظمت پہ بھی کتاب لکھی۔ سیدنا عمر بن خطاب کے اوپر ایک کتاب لکھی الغرر فی مناقب عمر، اور الروض العنیق فی فضل الصدیق۔ صحابہ پہ بھی اہل بیت پہ بھی خوبصورت کتابوں کا ایک جال بچھا دیا اور بتایا کہ عاشق ہو تو جلال الدین سیوطی جیسا۔ یعنی 500 سے اوپر کتب میں وہی بات ہے کہ یہ عقل سے یہ ساری باتیں فائنلی، یعنی جو اگر پوری شخصیت کو ہم دیکھیں ٹوٹیلٹی میں، کہ جہاں علمی مقام اتنا ہمیں بلند نظر آتا ہے، جہاں ہمیں روحانی مقام اتنا بلند نظر آتا ہے، وہاں عشق میں بھی آپ کا مقام جو بلند نظر آتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق، اہل بیت کا عشق، صحابہ کا عشق، سب کچھ اپنے اندر ائمہ اہل بیت کا بسا کے رکھا تھا۔ یہ وقت کی کتنی ضرورت ہے۔ اس میں امام احمد رضا فاضل بریلوی کا ایک جملہ شعر کی صورت میں ہمارے نقطہ نظر پر ہونا چاہیے، جو علامہ جلال الدین سیوطی کی زندگی کی ترجمانی کر رہا۔ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، کہ دونوں کی محبت کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہے۔ اور پھر آخر میں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ جو تکلیف اور درد اور جس کرب میں آپ نے زندگی گزاری، کہتے ہیں کہ آسمان سرخ ہو گیا، اور شام ہے اور جو بیت المقدس ہے وہاں کے جس پتھر کو بھی اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے خون تازہ نکلتا تھا، کہ ہر شے غم امام جی علامہ جلال الدین سیوطی لکھ رہے ہیں کہ غم حسین میں کائنات کے پتھر بھی غم زدہ تھے۔ انسان تو بڑی دور کی بات۔ اور پھر انہوں نے ساری جامعیت کو چند لفظوں میں سمیٹ کے رکھ دیا کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو رسول اللہ اور آپ کے صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ جڑ جاؤ۔ بہت شکریہ۔